کلمتی آج پبلیکیشن کے اجمل کمال کے 2 اولیاء اور 1948 کی بات کی جائے تو ملکہ مشرق محمودہ رضویہ اور ہمارے درمیان سر رمضان بلوچ صاحب بیٹے ہیں. ان کی کاوشیں جو کہ لیاری اور کراچی پہ ہیں، جیسے ہم جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ایک مشعل راہ. اس میں ایک سرکیڈارو بھی ہے. سرکیڈارو شہداء کربلا پہ اور سندھ کے شہداء پہ لکھا گیا ہے. اس نے اپنے شاعری میں کہا ہے کہ حسن میر حسین کے رنو ٹن ٹولن، حسن میر حسین کے رنو ٹن ٹولن، گھر مانو ہیں جنگ مروئے ابھن میں ملکن، پکھن پاڻ پچاریو ت لڏيون ہوت وڃن، اللہ شہزادن صوبوں ڏي سچا دھڑ. جب کیا صورتحال کی کراچی کی، کس ایک ملٹی ایتھنک اور کسی طریقے سے وہ ملٹی لنگوئل، کس طریقے سے کا ہارمونی کا وہ تھا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب میں ملیں گی. یہ کتاب جب میں نے دیکھی تو مجھے لگا کہ مطلب اس طریقے کی کتابیں لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اتنی بڑی ریسرچ کرنا، اس پہ اتنا بڑا کام کرنا اور اس کو ایک کتاب میں لانا بڑا مشکل کام ہے. تو یہ کتاب میرے خیال میں صرف یہ کتاب نہیں ہے، یہ ایک تاریخ جو ریکارڈ کی گئی ہے، ایک ریکارڈڈ ہسٹری ہے کراچی کی، جو ہمیں سب کو اس چیز پہ ہمیں پراؤڈ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے لڑتے آ رہے ہیں شروع کے دنوں سے. اپنی تقاریر میں کراچی کا ذکر کیا، کراچی کی تاریخ کا ذکر کیا. میں ان کا مشکور ہوں جو انہوں نے میری اس کتاب کو پذیرائی دی. اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تاریخ ہے کیا، تاریخ کس طرح لکھی جاتی ہے. یہ محقق اور عالم وہ جو تھے اپنا البیرونی صاحب، انہوں نے بتایا کہ اگر تاریخ تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی علاقے کو، علاقے کے لوگوں کو یا علاقے کے بادشاہوں کی تاریخ جمع کر دیں تو یہ تاریخ بن جاتی ہے. لیکن ایک بڑا ہی معتبر نام بیرومل مہر چند اڈوانی صاحب ہیں، وہ محقق ہیں، تاریخ دان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی خطے کی تاریخ کو لکھنا، اس بادشاہوں کی تاریخ لکھ دیں آپ کہ یہ بادشاہ، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس نے یہ جنگیں لڑی، اس نے یہ جنگیں لڑی، یہ تاریخ تو نہیں ہوگی. یہ تاریخ کا مجسمہ ہے. تاریخ کے اس مجسمے میں روح اس وقت پڑتی ہے جب آپ اس وقت کے حالات، اس کے سماج، اس کی معاشیات، اس کی معاشرت کو بیان کریں تو یہ تاریخ کے مجسمے میں روح پڑتی ہے. تو بیرومل مہر چند اڈوانی صاحب کا اس نظریے کو لے کر میں آگے بڑھا. میں نے اس کتاب میں صرف کراچی کا جغرافیہ اس کو قلم بند نہیں کیا، تاریخ تو قلم بند کی ہے. ہزاروں سال سے کراچی آباد ہے مختلف ناموں سے. جیسے آپ شاید اگر موقع ملے اس کتاب کو پڑھنے کا تو مختلف جو ادوار میں اس کا نام کلاچی، کلاچی کن، کلاچی وغیرہ رکھا گیا. لیکن یہ خطہ چونکہ پورٹ کی وجہ، پورٹ ہے، یہ ایک بندرگاہ ہے، قدرتی بندرگاہ ہے، تو یہ ہر وقت ہر جو حکمراں تھا اس کی نظر میں اس کی اہمیت تھی اور اس کے مختلف نام رکھے گئے. تو پھر اس کتاب کے اندر میں نے اس کو جغرافیہ، اس کی قدامت تو بیان کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ اس مجسمے میں تھوڑی بہت روح تو نہیں کہہ سکتا، اس کی وضاحت کر دوں. جو مہر چند اڈوانی صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اس کتاب میں جو اس وقت کے لوگوں کی طرز رہائش تھی، معاشرت تھی، سماج تھا، اس سب کو میں نے تقریباً سمونے کی کوشش کی ہے. اور اتنے چیپٹر، ان کو چیپٹر میں نے تبدیل کر دیا. تو اس کے بعد میں ان مقرر صاحبان نے جو اس پہ خاص بات ہے یہ کہا کسی مدد علی سندھی صاحب نے کہ کراچی نے تو سب کو دیا
لیکن آپ نے کراچی کو کیا دیا، یہ سب سے بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ میرے وہ نوجوان دوست جو یہاں سے پڑھ کے اس شہر کی مادر علمی سے پڑھ کے جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو اس کراچی کو تقریباً بھول جاتے ہیں، تو کیا یہ کراچی کوئی فیکٹری ہے جس نے آپ کو اتنا پڑھایا لکھایا؟ اسے آپ یاد رکھیں۔ کراچی کی اتنی خوبصورت یادیں ہیں، آپ دیکھیں ہر جگہ پہ بکھری ہوئی ہیں۔ اس کہتے ہیں نا، کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤ، تو وہ ہزاروں شکوے نہیں ہیں، ہزاروں اس کی حسین خوبصورت باتیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کراچی کہاں، اب دیکھیں کراچی پہلے تو جو ہے نا وہ مزار قائد پر ختم ہوتا تھا، اب مزار قائد میرا خیال سے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کراچی کا۔ کراچی اتنا پھیل گیا ہے، لیکن اس کی ثقافت، میں پھر کہوں گا کہ اس کی ثقافتی رنگ جو ہیں وہ نہیں رچ نہیں رہے۔ کراچی کی ثقافت ایک مینٹین نہیں ہو رہی۔ یہ ان لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے جو تشریف فرمائے، ان سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کراچی کی ثقافت کو مینٹین رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہاں مختلف زبانیں بولنے والے آباد ہیں، جیسے کراچی کی قدیم جو آبادی تھی وہ تو سندھی بلوچ کچھی تھے، اس کے بعد مائگریشن کے بعد جو لوگ آئے تو وہ بھی اپنی اپنی زبانوں کے ساتھ آئے، لیکن وہ سب، میں بھی، ہم سب کراچی کو کسی نے کچھ بھی نہیں دیا۔ کراچی ابھی تک اپنی شناخت سے محروم ہے۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو بس صرف لوگ یہاں کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور اس سرزمین میں سو جاتے ہیں۔ تو یہ کراچی کی، یہ میں سمجھتا ہوں بدنما ڈیفینیشن کچھ ختم ہونی چاہیے، اسے آن کریں، ہم سب اسے آن کریں۔ میں نے تو لکھا اس پہ کراچی پہ، ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ کو خدا نے جب یہ لکھنے کی طاقت عطا فرمائی تو آپ نے کراچی پر ہی کیوں لکھا؟ تو میں نے کہا سنو بابو، بات یہ ہے کہ کوئی شاعر اپنے محبوب کے لیے غزل لکھتا ہے تو کراچی میرا محبوب شہر ہے، میں نے نثری غزل لکھی ہے اس کے لیے، جس کو ہم بڑے فخر سے ریکگنائز کرتے ہیں کہ انگریز نے آ کے یہ کیا، انگریز نے آ کے یہ کیا۔ تو انگریز نے کراچی کی انڈائریکٹلی تباہی انوائٹ کی، اور تباہی کا انوائٹ کی کہ وہ شہر جو کہ ٹالپور اور کلوروں کے دور میں، کیونکہ وہ صنعت دسوائی تھے، وہ اپنی زمین کی ضروریات کو سمجھتے تھے، اپنی زمین سے وفادار تھے، انہوں نے کراچی کو ٹریڈنگ سینٹر بنانے کی کوشش کی، لیکن انگریز نے کراچی پہ نظر رکھی تو وہ ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے رکھی۔ اور فرسٹ اینگلو افغان وار جو 1939 وہی ہے جب کراچی جو ہے 1843 سے 4 سال پہلے جو ہے وہ انگریز نے کیپچر کیا۔ آپ تصور کریں کہ وجہ کیا تھی کہ سندھ کو چھوڑ کے صرف کراچی کو کیپچر اس لیے کیا کہ اینگلو افغان وار، فرسٹ اینگلو افغان وار 1839 سے لے کے 42 تک ہوئی، اس کا سینٹر کراچی تھا، کیونکہ ان کو اسلحہ چاہیے تھا، ان کو سب چاہیے تھا، تو کراچی کی پورٹ کو انہوں نے استعمال کرنا تھا۔ پھر اسے نام بنوانا جو کنٹروورسی ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ تو کراچی کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ کراچی ایک پیسفل ٹریڈنگ سٹی سے کولونیل دور میں ایک وار تھیٹر بن گیا، اور وہ وار تھیٹر آپ سمجھتے ہیں کہ آج تک وار تھیٹر ہے۔ یہ 9/11 وہ جب کچھ ہے، یہ سارے کا سارا نیٹو کے ٹینکر ہو، یہ کراچی کا وار تھیٹر بنا ہو، وار تھیٹر کی شکلیں بدلتی رہی مختلف ہو رہی ہو گئی۔ کراچی کی بدقسمتی کس طرح بنتی ہے، اور اس کا دوسرا امپیکٹ کیا ہوا کہ وہ کراچی جو کہ ایک کلاسیکل شہر تھا جس کے اندر مختلف قبیلے تھے، مختلف زبانیں تھے، چاہے کچھی تھے، چاہے ہیمن تھے، چاہے سندھی تھے، چاہے بلوچ تھے، ان کی جگہ پہ کراچی کے اندر آدھا کراچی کینٹونمنٹ کو دے دیا گیا۔ انگریز نے اپنے کینٹونمنٹ کو دیا اور ہم نے پاکستان بننے کے بعد اس کلونیل ماڈل کو برقرار رکھا، نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اس کی حدود بڑھا کے رکھی۔ یہ ایک مسلسل کام کی نوعیت ہوتی ہے جس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، نئی نئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور نئے نئے زاویے نظر آتے ہیں، اس حساب سے پھر وہ تحقیق آگے بڑھتی ہے۔ اب جس میں یہ میں خاص طور پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کھتری صاحب نے کراچی کے اس ضخیم کتاب جو 600 صفحات پہ مشتمل ہے اس پہ سیاست کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ کراچی ہمارے پورے علاقے کا ہب رہا ہے سیاست کا۔ پاکستان کی پہلی قرارداد کراچی کی سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی۔ اس کے بعد جتنی بھی
شاگرد سیاست کی تحریکیں شروع ہوئی، کراچی سے ہوئی. پھر ہر قسم محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن ہوا، ایوب خان کا، سارے ملک میں جو ہوا. کراچی جب بھی کوئی احتجاجی سیاست ہوتی ہے تو کراچی سے شروع ہوتی ہے. پھر ہمارے 85-86 کے بعد کوئی 10-15 سال کراچی میں جس طرح کی سیاست ہوئی وہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کے ہمارے معاشرت پر، اقتصادیات پر اور چیزوں پر کیا اثر پڑا اس کا ذکر ضرور آنا چاہیے، کیونکہ یہ آئندے کے نسلوں کے لیے محفوظ کرنا ضرور. اور کراچی برٹشرز نے کام تو کیا، لیکن میں ایک بات بتانا چاہوں کہ برٹشرز نے سندھ کے لوگوں کو ہمیشہ شک کے نگاہ میں دیکھا، اور وہ شک کی نگاہ انہوں نے ہمیشہ قائم رکھی. انہوں نے دوسرے صوبوں میں تو یونیورسٹیاں بھی بنائی، کالجز بھی بنائے، لیکن بھائی سندھ میں انہوں نے کوئی بھی کالج، کوئی بھی اسکول قائم نہیں کیا. سندھ مدرسہ بھی، حسن علی افندی، ڈی جے کالج، دیارام جیٹمل، سی ایس ایس کالج شکارپور، 2 ہندو سیٹوں نے، حیدرآباد کی نیشنل کالج وہ بھی پرائیویٹ. تو یہ انہوں نے جو تعصب رکھا سندھی مسلمانوں اور سندھی ہندوؤں سے، لیکن سندھ کے شہریوں نے، سندھی ہندو اور مسلمانوں نے کراچی اور سندھ کی ترقی کے لیے جو کام کیا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ یہ جو کراچی کی عمارتیں، یہ بھی بارٹر فیرر کے نام سے جو فیرر ہال بنا ہے وہ بھی سندھ کے زمینداروں نے چندہ دیا ہے، اسے قائم کیا. ہاسٹل جو مختلف ہیں وہ بھی چندوں سے قائم نہیں. تو اس شہر کو پاکستان کی بات ہوئی تو یقیناً ایک حقیقت ہے کہ اکتوبر 1938 میں سب سے پہلے شیخ عبد المجید سندھی نے ایک قرارداد پاس کی کہ مسلم علاقوں پہ مشتمل ایک ملک بنایا جائے. قائد اعظم صدارت کر رہے تھے اور شیخ صاحب نے یہ قرارداد پیش کی. اور پھر اسی شہر کراچی میں 8 مارچ 1943 کو محترم جی ایم سعید نے I am producing in my book 3 سال تک کم از کم تعلیم سندھی میں نہیں دی جائے گی. 3 سال تک. اس کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی کرنا کیا ہے. جب یہ ہم نے پڑھا تو ذرا مجھے دکھ تو ضرور ہوا کہ ایک ملک کے ہم باشندے، ملک بھی انہوں نے بنایا، قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے، لیاقت علی خان تھے اور تھے. تو پھر ظاہر ہے میں نے اس پہ زیادہ ریسرچ کی اینڈ آئی واز ایبل ٹو فائنڈ 1000 پیجز جو میں نے آپ کو بتایا. اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے وہ جب آئے گا تو وہ تو آ چکی ہے ایک تو کتاب. بہرحال اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں سندھی زبان کے بارے میں، یا سندھ کے شہر یا کراچی کے بارے میں. کراچی کیا ہوتا تھا جب باتیں نکلی تو جمشید مہتا، you know him, he was the mayor of Karachi.